بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے بابرکت مہینے رمضان المبارک کا دیباچہ سنہ ہجری کا اہم مرحلہ اور نہایت عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ ختم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الامال کی حدیث سنیے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی عظمت اور بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء پر عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ شعبان المعظم دراصل رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے اور اس ماہ کی 15ویں شب، شب برات، شب قدر کی برکات اور اس کے انوار و تجلیات قبول کرنے کے لیے بندوں کو مستعد اور تیار کرتی ہیں۔ چنانچہ شب برات توبہ و استغفار، عبادت و مناجات کے ذریعے دل کی زمین کو نرم کرتی ہے تاکہ رمضان المبارک اور شب قدر کے روحانی انوار دل کے ایک ایک رگ و ریشے میں پیوست ہو جائیں۔ شب برات توبہ و استغفار اور عبادات و مناجات کے قیمتی لمحات اور وہ صبح صادق ہے جو آفتاب روحانیت، نیکیوں کے موسم بہار، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے بابرکت مہینے کے طلوع ہونے کی خوشخبری دیتی ہے۔ روحانیت کا آفتاب، نزول قرآن کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے سوائے شعبان کے مہینے کے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ بہت محبوب تھا کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی جانب سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اس وقت پروردگار عالم سے جو مانگا جاتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سوائے مشرک اور کینہ ور کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کینہ ور یعنی جو کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد رکھتا ہو۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب یعنی شب بارات ہوتی ہے تو رب ذوالجلال عز و جل اپنی مخلوق پر نظر ڈال کر اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ وروں کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تاوقت یہ کہ وہ توبہ کر کے کینہ وری چھوڑ دیں۔ جبکہ مختلف روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بے شمار بدنصیب افراد ایسے ہیں کہ وہ اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت اور قدر و منزلت سے دور رہتے اور اللہ عز و جل کی بخشش و رحمت سے محروم رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ وہ بدنصیب افراد یہ ہیں، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 جادوگر، نمبر 3 کاہن اور نجومی، نمبر 4 ناجائز بغض اور کینہ رکھنے والا، نمبر 5 جلاد، نمبر 6 ظلم سے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا، نمبر 7 جوا کھیلنے والا، نمبر 8 گانے بجانے والا اور اس میں مصروف رہنے والا، نمبر 9 ٹخنوں سے نیچی شلوار، پاجامہ تہبند وغیرہ رکھنے والا، نمبر 10 زانی مرد و عورت،
نمبر 11 والدین کا نافرمان، نمبر 12 شراب پینے والا اور شراب کا عادی، نمبر 13 رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ناحق قطع کما کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ داروں اور اپنے بھائیوں سے تعلق توڑنے والا یا ان سے ناراض ہونے والا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ بدقسمت افراد ہیں جن کی اس بابرکت اور قدر و منزلت والی مقدس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ بدبختی، بدعمالی اور گناہوں کے سبب اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ علماء محدثین کے مطابق شب برات کی فضیلت لیلۃ القدر کے بعد ہے، یعنی شب قدر سے کم ہے، تاہم اس کی فضیلت اور قدر و منزلت سے انکار کرنا کسی بھی طرح درست نہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب تمام بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تو باغ میں پودا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ما ثبت بالسنہ سے نقل کی گئی ہے۔ یہ مقدس شب رحمت و مغفرت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس بابرکت رات کی مقدس گھڑیوں میں جو 14 شعبان کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 شعبان کی صبح صادق ہونے تک رہتی ہیں، بارگاہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کا ابر کرم خوب جم کر برستا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف اور مسند احمد سے نقل کی گئی ہے۔ شب برات کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں عبادت و مناجات، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز بجماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے، جتنا سہولت اور آسانی سے ممکن ہو۔ اس مقدس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ منکرات سے دامن بچاتے ہوئے قبرستان جا کر زیارات قبور کرنا صحت و عافیت، رحمت و بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ جن گناہوں کی نحوست اور وبال اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیتی ہے، ان سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ شب بیداری کا تقاضا ہے کہ ان بابرکت اور قیمتی لمحات کو توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ اسی طرح ماہ شعبان کی فضیلت میں کچھ روایات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک حدیث سنیں، عن انس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان فقال شعبان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان۔ اسی طرح شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری،
शाबानुल मतहिरु व रमजानुल मुकफ्फिरु, रमजान अल्लाह का महीना है और शोबान मेरा महीना है। शोबान गुनाहों से पाक करने वाला है जबकि रमजान गुनाहों को मिटाने वाला है। इन दो अहादीस के बारे में कहा जाता है कि ये दो अहादीस ज़ईफ है। इसके अलावा हमने आपको जो अहादीस सुनाई वो अहादीस ज़ईफ नहीं हैं, वो सही हैं, तो उन पर अमल पैरा हों, दूसरों को भी बताएं, इन पर अमल करें। आज ही की रात है, बरात की रात है, इसमें अपने गुनाह बख्शवा लें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि अल्लाह ताला हमारे भी गुनाह बख्श दे। आमीन। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा।